الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، ستاروں سے متعلق آپ نے ملاحظہ اور مشاہدہ فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں اور دن میں پھر اپنے خوابگاہوں اور اپنے جو ان کے باڑے یا واڑے ہوں ان میں جا کر چھپ جاتے ہیں. دو باتیں اور بھی تھیں جن کا ذکر ابھی کریں گے انشاءاللہ. واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنی، یوں سمجھ لیجئے، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، اسے سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے چادر ڈانپتے ہوئے اور ہٹاتے ہوئے چلا جا رہا ہے، کیونکہ رات کی ترتیب بھی اسی طرح ہے کہ کہیں مغرب، کہیں عشاء، کہیں آدھی رات، کہیں صبح، اسی طرح سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. رات اور دن دونوں ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو رات اپنے وجود میں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ذات میں آپ کے وقت اور فرصت کو تقسیم کرنے والا ایک ایسا موقع ہے کہ جو آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے اس کے 24 گھنٹے مقرر کر دیے گئے صرف وقت کی تنظیم کے لیے، وقت کو منظم رکھنے کے لیے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے. اب اس وقت کی تنظیم کو سامنے رکھ کر رات کا یعنی جو دورانیہ ہوتا ہے وہ اس ٹائم ٹیبل کا ایک معتدبہ حصہ رات میں چلا جاتا ہے، ایک معتدبہ حصہ دن میں چلا جاتا ہے. ویسے بھی اللہ کی اس زمین کی وسعت اور پہنائی میں طلوع اور غروب کے مواقع یکساں اور ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر جہاں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے، جس ماحول میں اللہ کا کلام اترا ہے، اس میں اگر دیکھیں ایک سسٹم اور طریقہ کار طبعی طور پر اللہ رب العزت کی مشیت سے جاری و ساری ہے. سردیوں میں اور گرمیوں میں، سردیوں میں رات کا دورانیہ، گرمیوں میں رات کا دورانیہ، اور رات کے آنے اور جانے کی صورت میں حالات. اب اگر یہ بتا دیا جائے کہ رات جب جا رہی ہو یا جب آ رہی ہو، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے، کیونکہ رات آتے نہیں، گزر جاتی، راتیں گزر جاتی ہیں، دن اور راتیں گزر جاتی ہیں. یہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے، اور وقت کے عدم ٹھہراؤ کے باعث آپ یوں اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے سروں سے گزر جاتے ہیں. یہ ہو گیا رات. والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی، صبح صادق کی، جب وہ طلوع ہو جائے. اور صبح دراصل دو باتوں کی نوید ہے، ایک رات کی تکمیل اور دوسرے اجالے اور دن کے آنے کا. رات کی آپ کے پاس جو مراحل، ذمہ داریاں اور کارکردگی ہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ وجعلنا
نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباس، سورہ نبا میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وجعلنا اللیل لباس ایک پردہ ہے جو پورے کائنات کو اپنے نیچے چھپا کے ان کو آرام فراہم کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر رات میں ہی زیادہ نیند آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اس کائنات میں اکیلے انسان نہیں رہتے، انسان کے ساتھ ساتھ 18,000 مخلوقات کا مجمع بھی ہے جن کو نیند، سکون، آرام سب کچھ رات میں میسر ہے۔ اکثر مخلوقات اللہ کی جتنے بھی ہیں ان میں اغلبیت اور اکثریت وہی ہے کہ جو رات کو آرام کرتے ہیں، جن کے لیے وہی بات ہوگی وجعلنا نومکم سباتا۔ اور صبح کی دوسری نوید روشنی کے آنے اور معمولاتی زندگی کے آغاز، معمولاتی زندگی شروع ہونا، آپ کے کل کے جو کام کیے تھے کچھ ادھورے رہ گئے تھے، کچھ وہ بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کو نئی نئی امیدیں اور توقعات وابستہ ہوتی ہیں، نئے پروگرام بن جاتے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ تو یہ 3 نکات فرما دیے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ان ستاروں کی قسم جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کو بہت ہی مفید نتائج دیے ہیں۔ ان کی تفصیلات پر تو خیر ابھی جانے کا وقت بھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات کی قسم جو اپنے وجود کے اعتبار میں وقت کو تقسیم کر دیتا ہے اور آپ کو لباس اور سکون دونوں چیز، اور لباس اور سکون کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ انسان دن کے پورے محنت کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا جو شکار ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے جسم کے اندر جو نظام بنایا ہے اس کی انرجی کو دوبارہ بحال کرنے کا، اور ان کی ٹوٹی پوٹی جو سیلز ہیں ان کو دوبارہ بحال کرنے کا، ان کے لیے فرصت بہترین وہ ہے رات۔ والصبح اذا تنفس، اور جو زندگی کے بوجھ ہیں میرے اور آپ کے، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو، دنیا سے ہو، معاش سے ہو، معاد سے ہو، زراعت سے ہو، ملازمت سے ہو، قیادت سے ہو، سیادت سے ہو، غلامی اور نوکری سے ہو، کسی بھی فیلڈ اور میدان سے تعلق ہو، ان سب کا آغاز ہوتا ہے دن کی آمد سے۔ اور دن کا آمد وہ دراصل شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ وہ صبح اذا تنفس کا آغاز بھی وہی ہے، صبح صادق، یعنی جس وقت فجر کی اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کی قسم اللہ رب العزت اگلے آنے والی باتوں کی عظمت اور ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ رب العزت سے عرض اور دعا ہے کہ ان لمحات کو ہمارے اور آپ کی دین و دنیا کے لیے مفید اور کارآمد بنا دے، اور ہمارے عزیز اور اقارب، احباب، متعلقین جو ان معاملات میں مل کر ہمارے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی دنیا اور آخرت کا بھلا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ